اللہ علیہ وسلم مزید رمضان المبارک کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں روزہ رکھ کے سو جانا بھی عبادت ہے۔ محبت سے بولیے ذرا، اور محبت سے بولیے، نوم الصائم عبادت۔ حضور فرماتے ہیں یہ بہت بابرکت مہینہ ہے جس میں روزہ رکھ کے سو جانا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب کو یہ نہ سمجھ لے کہ روزہ رکھے اور سو جائے، نماز کی بھی چھٹی، تلاوت قرآن کی بھی چھٹی، درود پاک کی بھی چھٹی۔ کوئی میرا مفہوم غلط نہ سمجھ لے، کبھی بعد میں کہیں ڈاکٹر صاحب نے ایسے ہی کہا تھا کہ روزہ رکھ کے سو جاؤ۔ بھائی میرا مطلب یہ ہے روزہ رکھ کے سو جانا اس کے لیے عبادت ہے جو روزے کے بعد سحری کے بعد نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد تلاوت قرآن کرتا ہے، پھر درود پاک پڑھتا ہے، جی پھر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو پھر اگر ٹائم ہے تو سو جائے، اگر ٹائم نہیں تو اپنے اپنے کاروبار پہ چلا جائے، جی۔ لیکن حضور نے یہ فرمایا یہ سونا اس کے لیے عبادت ہے کہ جو سحری کے بعد نماز، تلاوت قرآن، درود پاک اور ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کے بعد اگر مزید ٹائم ہے سو جائے، مگر فرمایا خبردار کوئی شیطانی حرکت نہ کرے، گانے اور فلمیں مت دیکھے، نہ تو ڈانس دیکھے۔ مگر آج کل کے ہمارے نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گانے فلمیں ڈرامے بھی اسلام کا حصہ ہے۔ کوئی فلمیں دیکھ کے روزے کا ٹائم گزار رہا ہے، روزہ لگ گیا ہے، فلمیں دیکھ کے ٹائم گزار رہا ہے، اور خوف خدا کر اللہ کے بندے تو نے رمضان میں فلمیں دیکھی یار، کوئی فلمیں دیکھ کے روزہ گزار رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ کے جہاں وقت گزار رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل کے ٹائم گزار رہا ہے۔ دیکھیے نصیبوں کی بات یار، کئی لوگ چلے گئے جو پچھلے رمضان تھے اب نہیں ہیں، اگر ہمیں اللہ رمضان دیا ہے تو نوجوان کرکٹ کھیل کے ٹائم گزار رہے ہیں، کئی تاش کھیل کے ٹائم گزار رہے ہیں۔ صاحب یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ فلم اور ڈراموں کے لیے نہیں ہے، یہ تاش کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ میری امت کس کس انداز میں روزے گزارے گی۔ حضور اپنی امت کو راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ میرے امتیوں، اگر تمہیں رب تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، تمہیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، اگر تمہیں توفیق دی ہے کہ تم روزہ رکھو تو فرمایا اس کے آداب کو بھی روزہ رکھو، اس کے آداب میں بھی اپنے ذہن کے اندر رکھو۔ فرمایا سحری کے بعد نماز پڑھو، نماز کے بعد جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کرو، اس کے بعد درود پاک پڑھو، اس کے بعد اگر ٹائم ہے تو سو جاؤ۔ اس طرح سو جانا عبادت ہے۔ جو مکمل اپنے معاملات طے کر کے سوتا ہے پھر اس کا سونا عبادت ہے۔ اور آگے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنی رحمتوں والا ہے کہ اس میں جو شخص نفل پڑھتا ہے فرض کا ثواب ملتا ہے، جو فرض پڑھتا ہے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں آج کے اس جمعہ المبارک کے اجتماع میں۔ میرا مشورہ کیا ہے کہ جن احباب کی بہت ساری نمازیں رہتی ہیں، قضا ہو گئی ہیں زندگی میں، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے فرمان سے فائدہ اٹھائیں، رمضان المبارک میں اپنے قضائے عمری ادا کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک قضا نماز پڑھتے جائیں۔ روزانہ 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ان کے ساتھ قضا بھی پڑھ لیجیے، جی۔ اگر فجر کی ہے قضا پڑھنی ہے آپ نے، فجر کے صرف 2 فرض بانیت قضا پڑھ لیں، ظہر کے 4 فرض بانیت قضا پڑھ لیں، عصر کے 4 فرض بانیت قضا پڑھ لیں، مغرب کے 3 فرض بانیت قضا پڑھ لیں، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر بانیت قضا پڑھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک میں ایک قضا نماز پڑھی اس کے نامہ اعمال میں 70 نمازوں کا ثواب بھی دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! یا جب ایک نماز کا ثواب 70 کے برابر ہے، جب سرکار کا امتی پورا مہینہ اپنی قضائے عمری پڑھتا ہے حساب لگا کے، میرا خیال ہے جو بندہ پورا مہینہ لگاتار پڑھے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے اور قضائے عمری کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام نمازیں معاف فرما دے۔ حضور نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن کوئی میرا امتی بے نمازی آئے، حضور چاہتے جو بھی میرا امتی قیامت کے دن اٹھے با نمازی ہو، اس کے چہرے پہ پیشانی پہ جناب سجدے کا نشان
ہاتھوں پہ وضو کا نشان ہو. جب میرے امتی آئے حضور فرماتے ہیں ان کے چہرے اور یہ اعضاء وضو کی برکت سے دور سے ہی چمکتے ہوئے دکھائی دیں, دور سے ہی چمکتے ہوئے دکھائی دیں. وہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے. جی حضور دور سے دیکھ کے ہمیں پہچان لیں. تو سائی کو کوشش کیجیے اس مہینے کا احترام کیجیے, اس کا ادب کیجیے. اور آخر میں یہ ایک چھوٹا سا اعلان ہے جو اسی ماہ مبارک کے حوالے سے ہے, یہ بھی سن لیجیے. رمضان المبارک سے قبل جن کو رب تعالیٰ نے دیا ہے, جو مخیر حضرات ہیں, وہ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں. بہت بہت قریب لوگ پڑیں گا, گونا وہ ہم کو سحری اور افطاری کھا کے سو جائیں اور ہمارے ہمسائے بھوکے بیٹھے رہیں. جن کو رب نے دیا ہے کوشش کریں خود ڈھونڈیں, اور صرف سفید پوشی نہ دیکھیں. اس دور کے اندر جب سبزی اتنی مہنگی ہو یار, 200 روپے کلو سبزی ہو, بتاؤ غریب پھل کہاں سے کھائے گا؟ ایک غریب باپ باہر سے تیاری کر کے آتا ہے, دھرمیا کی بچی کہتی ہے بھائی فلاں پھل لا دو مجھے, باپ کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں. بتاؤ پھر باپ کے دل پہ کیا گزرے گی یار؟ اس دور میں جب غریب بندہ سبزی نہیں کھا سکتا وہ پھل کہاں سے لے کے آئے گا؟ کوشش کریں جن کو آپ نے دیا وہ ڈھونڈیں, غربا کو ڈھونڈیں, ضرور ڈھونڈیں, ضرور ڈھونڈیں. اور ڈھونڈ کے ان کے گھروں میں جتنی توفیق ہے راشن کی, آٹا, گھی, جی دیگر مسالہ جات ان کے گھروں میں پہنچائیں. اور یہ کام نہیں کرنا گھر جا کے کسی جناب کیمرہ مین کو بلائیں پھر تصویر اتروائیں پھر اخبار میں دیں, غریب کی عزت کا جنازہ نکالیں. نہ یہ کام نہیں کرنا. چپکے سے جائیں, توڑے کے اندر سامان لے کے جائیں, رکشے پہ سامان لے کے جائیں, جا کے سامان دے آئیں. اس کے اوپر لکھتے پرچی میں ڈال کے کاغذ رمضان شریف مبارک. ایک بات. اور دوسری بات, رمضان المبارک کے اندر سحری اور افطاری کے وقت عموماً ہمارے لوگ ٹی وی کے اندر مصروف ہوتے ہیں, پروگرام لگے ہوتے ہیں. یہ یہودیت کی جناب ایک سازش ہے. یہ یاد بھی رکھیں, جو سحری کا وقت ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے, جو افطاری کا وقت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور ان دو ٹائموں میں ہم لوگ ٹی وی آگے بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جناب کیا ہو رہا ہے پروگراموں کے اندر. جناب وہ آ رہا ہے, ایک اینکر میں جناب 4 مولوی بلائے ہوئے ہیں, ایک وہابی, ایک شیعہ, ایک دیوبندی, ایک سنی, ان کو جناب لڑا رہا ہے. لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. نہ ان کو بند کر کے ٹی وی کو پورا مہینہ ہی بند کر دیں. اگر ٹائم دے رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں آ کے ٹائم دیں, اپنے نبی پہ درود پڑھیں, تلاوت قرآن کریں. جی اور اس پروگرام کو مت دیکھیں جو علماء کو لڑاتے ہیں, علماء کی تذلیل کرتے ہیں, ان کو مت دیکھیں. نمبر 3 جو ہے, تمام احباب کو میری یہ مدنی ریکویسٹ ہے کہ رمضان المبارک سے قبل قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں. رمضان المبارک میں ایک مکمل قرآن پاک کی تکمیل کریں. ایک قرآن پاک مکمل خود پڑھیں, خود تلاوت کریں, ہو سکے تو زیادہ کر لیں. ایک قرآن پاک خود تلاوت کریں اور ایک قرآن پاک قاری صاحب کے پیچھے تراویح کے اندر سماعت فرمائیں. کم از کم 2 قرآن پاک کی تکمیل آپ کو لازم کرنی چاہیے. یہ خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنے گھروں میں جا کے اس کی تاکید کریں. ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, گھر والیوں کو, بیٹا اپنے قرآن پاک شروع کرنا ہے رمضان سے پہلے. ہمیں رمضان کے آخر میں اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. ہمیں رمضان کے آخر میں اس کا ثواب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. جی اور نمبر 4 جو ہے, یہ جو لبرل قسم کے اینکر ہیں, ان جو پورا سال جناب لوگوں کی, مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچاتے ہیں آگے جناب ٹی وی اسکرین کے اوپر, اور رمضان شریف میں پھر آتے ہیں دین سکھاتے ہیں. ہمیں جناب ہمیں بڑا شوق ہے فلاں ڈاکٹر صاحب, فلاں جناب وہ ہمیں پروگرام بڑا اچھا کرتے ہیں. جی اور چھوڑے یار کیسا اچھا پروگرام, پورا سال وہ جناب لوگوں کی بیٹیوں کو نچاتے ہیں, جی ڈانس کراتے ہیں, مجرے کراتے ہیں, اور رمضان میں آتے جناب حدیث معاملہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے ان سے بچیے, ان سے بچیے, خود نیک اعمال کیجیے اور دوسروں کو ترغیب دیجیے. اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق